آپریشن رد الفتنہ 3 بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک، مستونگ، پلانگ، واشق اور آواران میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سبی، خستار، ہرنانی اور نوشکی میں بھی متعدد آپریشنز ہوئے، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے دہشت گرد نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلوچستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے مسموم عزائم ناکام بنا دیے۔ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان قوم کا فخر ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں کو خصوصی طور پر برقی قمقموں، قومی پرچموں اور LED اسکرین سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے قومی پرچم آویزاں، پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ LED اسکرینز پر تینوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات، باہمی تعاون اور مشترکہ دفاعی عزم کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ باعث عزت اور قابل فخر ہے۔ تینوں ممالک کا تعاون کسی بھی جارحیت کی روک تھام کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بیان جاری، کہا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی عوام اور حکمرانوں کو اتحاد پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم فولادی دیوار بن کر ہر دشمن کی جارحیت کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ تینوں ممالک کی قوت اکٹھی ہونے سے کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ سفارتکاری نے امریکہ کو ایران سے مفاہمت پر مجبور کیا، معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں پریس کانفرنس، کہا مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے۔ امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ ترکش پیٹرولیم پاکستان کے سمندروں میں آف شور ڈرلنگ شروع کرنے جا رہی ہے۔ آف شور ڈرلنگ کے بعد پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ لاہور میں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی مسلح افواج کی مہارت اور صلاحیتوں کی پوری دنیا گواہ ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان خطے میں امن اور تحفظ کا ضامن بن کر سامنے آیا۔ حکومت نے مشکل فیصلوں سے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ پیٹرول مہنگا ہے لیکن ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں آنے دی۔ پاکستان کے 79 یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں قومی جذبے، عزم، قربانی اور اتحاد کا اظہار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی پر پوری قوم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سلام اور تجدید عہد پیش کر رہی ہے۔ اپنی محنت، علم اور دیانتداری پاکستان کے نام کریں گے۔ نوجوان نسل بھی قربانیوں کی اس میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو مزید مضبوط اور روشن بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ۔ وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر مسافروں کی امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس کے بارے میں پوچھا۔ مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر بنانے کی استدعا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دیگر کاؤنٹرز اوپن ہونے سے امیگریشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور مسافروں کو سہولت ملے گی۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کامیابی سے جاری۔ ڈاکٹر معید یوسف کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ پاکستان بھر کے 21 اسٹیشنز پر 6150 سے زائد طلباء اور طالبات شریک۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا معیشت اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی اظہار خیال۔ ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں کی سوچ، قابلیت، محنت اور بلند عزم سے ہی ممکن ہے۔
یوم آزادی ISPR کا بلوچی زبان میں خوبصورت نغمہ پاک اے وطن ریلیز۔ نغمہ مشہور بلوچ گلوکار اختر چنال نے اپنے مخصوص روایتی انداز میں پیش کیا۔ پیارا پاکستان صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے۔ منی نغمے میں اظہار، نغمے میں پاک وطن سے محبت کی یہ گونج ملک کے کونے کونے میں اتحاد، یکجہتی کا روشن پیغام عام کرتی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کی آپریشنل ٹریننگ مکمل۔ کور کمانڈر پشاور کی تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی۔ آپریشنل ٹریننگ پروگرام میں 9 پلاٹونز پر مشتمل 187 جوانوں نے تربیت مکمل کی۔ کور کمانڈر پشاور نے جوانوں کے بلند حوصلے، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اپنے خطاب میں کور کمانڈر پشاور نے کہا، تربیت یافتہ جوان ہی قومی سلامتی، انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات، باغ حویلی میں کل پولنگ ہوگی۔ 2 ضلعوں میں ٹوٹل 4 حلقوں میں پولنگ کے تمام انتظامات مکمل۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر راولہ کوٹ سندھونتی کا الیکشن ملتوی۔ راولہ کوٹ شہر سمیت دیگر حلقوں میں پولنگ کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن بعد میں کرے گا۔ باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں مسلم کانفرنس، PP اور نون لیگ کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ IG آزاد جموں کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے کالعدم الیکشن کمیشن کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر مظفر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کالعدم تنظیم کے کارندوں نے عاقب شہید کے اہل خانہ کو اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ عاقب شہید نے ایمبولینس میں جام شہادت نوش کیا۔ میت 4 دن روکے رکھی گئی۔ پولیس والے گولیاں لگنے سے زخمی ہو تو ظالم، گولیاں مارنے والے مظلوم، یہ کون سا انصاف ہے؟ ریاست مخالف پروپیگنڈے سے آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش ناکام ہو چکی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم قیمتوں کے خلاف 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے دینے کا اعلان۔ پشاور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، سندھ اور KP میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے ہوں گے۔ پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہونی چاہیے۔ حکومت لیوی کی آڑ میں کرپشن چھپا رہی ہے۔ FPR کے عملے کی جانب سے 1300 ارب کی کرپشن کی جا رہی ہے۔ IPPs مافیا کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر آئے۔ عوام کی خدمت اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں۔ اسلام آباد پولیس کے SSP آپریشنز قاضی علی رضا کی SP سٹی ڈاکٹر ایاز حسین کے ہمراہ اجلاس کی صدارت، کہا تمام افسران روزانہ 3 گھنٹے شہریوں کی شکایات سنیں گے۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، بدعنوانی پر سخت محکمانہ کارروائی ہوگی۔ پنجاب بھر میں مونسون کا سسٹم برقرار، مختلف علاقوں میں بارش جاری۔ لاہور میں رات کا شروع ہونے والی ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری۔ بارش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت کم کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کا امکان۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 27، زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ، NDMA کا الرٹ جاری۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی، چناب، جہلم، کابل اور ستلج میں بہاؤ معمول کے مطابق ریکارڈ۔ DG خان، راجن پور کے پہاڑی نالے اور نالہ لئی بھی معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ آج ملک کے بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان نے سلور میڈل جیت لیا۔ پورچوگل میں اوور 45 کا فائنل پاکستان اور ٹاپ سیڈ اسپین کے درمیان کھیلا گیا۔ اسپین کے فرانسسکو مارٹنز پائنا نے پاکستان کے عقیل خان کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان نے امریکہ، کینیڈا، پورچوگل اور سویڈن کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ اشرف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد